الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. زراعت نکاح کا معنی ہے جوڑنا جڑنا. ایک مرد اور ایک عورت کے جوڑ کو نکاح کہا جاتا ہے اور اسی سے ملتا جلتا لفظ زوجہ ہے اور زوجین جوڑی کو جو ایک مرد اور ایک عورت نکاح کی صورت میں آپس میں جڑتے ہیں اسے ہی زوجین کہا جاتا ہے. نکاح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی انعامات میں سے ایک عظیم نعمت ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نکاح اللہ کی اطاعت ہے. اللہ نے حکم دیا نکاح کا، ہم نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا. لیکن اپنی بیٹی پال پوس کے کسی جوان کے ہاتھ میں انسان غیرت کیسے گوارا کرتی ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت ہی ہے کہ انسان اپنا سر جھکا دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے دو بچیوں سے جو آزمایا گیا ان کو پالا پوسا اچھے انداز میں تربیت کی پھر ان کا بلوغت پر نکاح کر دیا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس آپ کا ساتھ نصیب کریں گے. یہ حدیث میں ہے کہ یہ بچی جو ہے باپ اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جائے گی. تو عظیم نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے بیٹی کا ہونا. بہت سارے مذاہب ہیں جو عورتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں، لیکن اسلام سے بڑھ کر عورت کی شان اور مقام اور حیثیت اور کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے یہ مقام دیا ہو جو عورت کو مقام اسلام نے بخشا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر وراثت کا آدھا حصہ بچی کو دیا گیا ہے اور بچے کو اسے دگنا دیا گیا ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے؟
تو محدثین کرام نے لکھا ہے کہ جس بچی کو آدھا حصہ دیا گیا ہے بچے کے مقابلے میں، بتاؤ اس بچی پر آدھا حصہ لے کر کفالت کس کی ہے؟ وہ باپ کی کفالت بھی نہیں کرتی شرعاً، ماں بھی اس کی کفالت میں نہیں ہے، شوہر بھی اس کی کفالت میں نہیں ہے، بیٹیاں بھی اس کی کفالت میں نہیں ہیں، وہ کسی کی بھی کفالت اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن بیٹا جس کو دگنا دیا گیا، باپ بوڑھا اس کی کفالت میں ہے، دادا دادی بوڑھاپے میں ہے تو اس کی کفالت میں ہے، ماں اس کی کفالت میں ہے، بیوی اس کی کفالت میں ہے، بچی اس کی کفالت میں ہے۔ جب بیٹے کی کفالتوں کو، پرورش کو، تربیت کو، مال کے خرچ کو دیکھیں گے، اور بچی جس کو آدھا دیا گیا ہے اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے، اس پر خرچ کرنے والا اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر موجود ہے، تو تمہارا ضمیر بولے گا کہ عورت کو آدھا دے کر کے بھی تمام تر ذمہ داریوں سے ہٹا کر کے اللہ نے انصاف کے عدل کو قائم کیا ہے کہ اس کا ضابطہ، اس کا حکم عدل پر بھی قائم ہوتا ہے، اور ساتھ اس کی جو تدبیر ہوتی ہے اور جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں کتنی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کو پڑھ لیں، حدیث کو پڑھ لیں، عورت کو جو مقام، جو شان، جو عظمت اللہ نے بخشی ہے قرآن میں، دین میں، شریعت میں، اس کا کوئی اور مذہب تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ایک عورت کو آپ پڑھنا شروع کر دیں بیٹی کی حیثیت سے، پھر بیوی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، ماں کی حیثیت سے، یقین جانے کہ آپ کا ضمیر اور دماغ روشن ہو جائے گا کہ اسلام نے جو درجہ دیا ہے بھلا کسی اور مذہب میں کہاں ہو سکتا۔ صرف ایک عورت کو آپ سامنے رکھ لیں، بیٹی سے لے کر ماں تک، اس کی ساری زندگی کے مراحل کو پڑھ لیں اور پھر اسلام کو سمجھ لیں۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد ہی حاکم، مرد ہی قوام، مرد ہی نگران۔ یہ جو برطانیہ اور اس کے معاشرے نے اور اس کی یورپ نے جو عورت کو مرد کے مقابلے میں اور برابر آ کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ بھی کام کرے اور یہ بھی کام کرے، اس معاشرے نے، اس سوچ نے عورت کی ذلت اور رسوائی جو ہے اس کا حصہ بن گئی۔ اب وہ کمانے پر چلی ہوئی ہے اور وہ دوڑ رہی ہے اور وہ کما رہی ہے۔ اصل میں برطانیہ اس قدر معاشی طور پر اس دور میں مضبوط ہو گیا تھا اور ایسے معاشی پروگرام لایا تھا کہ جہاں مرد پورے ہی نہیں ہوتے تھے، تو ان کو کسی نے سوچ دی، ایک عورت نے، کہ عورتوں کو آپ کاروبار میں شریک کریں، تو انہوں نے عورتوں کو کاروبار میں شریک کیا، آزادی دی کہ آپ کاروبار کریں، گھر سے باہر نکلیں، ماحول سے باہر نکلیں، تنگی سے باہر نکلیں، تو باہر نکل آئی عورتیں۔ اور پھر وہ عورت تڑپ تڑپ کے مری جس نے سب سے پہلے عورت کی آزادی پر کتاب لکھی اور بار لوگ عورتوں کو آزادی دلوانے کی کوشش کی، اور وہ روتی تھی اپنی اس کتاب پر، اس کا شوہر روتا تھا اس کی کتاب پر کہ ہم نے کتنا غلط قدم اٹھایا۔ اور قیامت تک یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب تک عورت آزادی کا یہ تصور جو یورپ کے معاشرے کا ہے، جو ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے، بچیاں برابر کی ملازمت اور کاروبار پہ تل آئی ہیں، نکل آئی ہیں، تو یاد رکھیے یہ قیامت تک اس کے لیے یہ عذاب جاری ہے جس نے یہ انداز اپنایا تھا اور عورتوں کو آوارہ کیا ہے۔ عورت جو ہے وہ گھر کی ملکہ ہے، اللہ اس کو گھر کے اندر بڑا رتبہ دیا ہے۔ سیدہ سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین رسول اللہ کے بعد حج کے لیے نہیں جاتی تھی، عمرہ کے لیے نہیں جاتی تھی۔ لوگوں نے کہا، سہیلیوں نے کہا کہ آپ عمرہ کے لیے، حج کے لیے تو سفر کر لیں۔ فرمایا جو فرضی حج تھا وہ رسول اللہ کے ساتھ کر چکی ہوں، اب وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ قرآن کی آیت پہ عمل کر رہی ہوں، گھر ہی ٹکی رہوں گی۔ نفلی حج ہوگا نا، نفلی حج سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں قرار پکڑو، گھر میں رہو۔ عورت کی زینت، عورت ملکہ ہے شوہر کی، لیکن جب تک وہ گھر میں رہے۔
وہ کون سی عورت ہے جو کمانے پہ لگی ہوئی ہے اور ملازمت پر کاروبار پہ لگی ہوئی ہے؟ وہ کس کی ملکہ ہے؟ کس کے ساتھ وہ کاروبار کر رہی ہے؟ کن کے ساتھ معاہدے کر رہی ہے؟ کن کے ساتھ تجارت لین دین کر رہی ہے؟ تو یہ کس کی ملکہ ہے اور کس کے ساتھ معاملات وہ طے کر رہی ہے؟ کس کے ساتھ وہ سودے بازی کر رہی ہے؟ کس کے ساتھ وہ دکان پہ سودا بیچ رہی ہے اور لے رہی ہے؟ وہ ملکہ کس کی ہے؟ جو اس کا مالک ہے، جو اس کا بادشاہ ہے، جو اس کا قوام ہے، جو اس کا نگران ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ تو یاد رکھیے، سب سے بڑا نکاح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ ہم نے مان لیا اللہ کے حکم کو، سروں کو جھکا دیا، اور سب دوسری بڑی رحمت یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کی اتباع کی۔ اس سے بڑا نکاح کا اور فائدہ کیا ہوگا؟ النکاح من سنت، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ میری سنت ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ صحابی نے کہا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کیا تعلق؟ اور نکاح کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ نظر کی حفاظت ہے، اور یہ شرمگاہوں کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب میں، یہ حدیث صحیح البخاری وغیرہ میں ہے، کہ میں نے تنور دیکھا جس کا منہ انتہائی تنگ تھا، جس طرح دیگ ہوتی ہے نا اس کا پیٹ بڑا ہوتا ہے اور اوپر سے منہ اس کا چھوٹا ہوتا ہے، دیگ نما ایک تنور دیکھا جس کا منہ چھوٹا سا تھا، یعنی داخل ہونے کی تو اس میں گنجائش ہے، باہر نکلنے کی کوئی راستہ، کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، روندا جا رہا ہے، وہ تڑپ رہے۔ تو میں نے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون ہیں لوگ؟ فرمایا کہ محبوب یہ زانی لوگ ہیں، زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، جو اس میں پیپ ان کو پلائی جا رہی ہے، شرمگاہوں کی رطوبت ان کو پلائی جا رہی ہے، یہ ان کا عذاب ہے۔ یہ بدکار لوگ تھے۔ تو اس بدکاری کے راستوں کو روکنے کے لیے کتنا سخت ناراض ہوتا ہے اللہ اس بدکار شخص پر۔ اس حدیث کو ذرا رجمے والی حدیث کو ذہن میں رکھیں کہ زانی مرد عورت شادی شدہ ہے تو فرمایا ان کو مار مار کے پتھروں سے، تمہیں کوئی رحم نہ آئے، کوئی ترس نہ آئے، اتنا مارو کہ ان کا وجود مٹ جائے، ختم ہو جائے، کیونکہ وہ ایسا پلید یہ جوڑا ہے، زانی مرد اور عورت کے زمین کی پشت پر رہنے کے یہ قابل ہی نہیں۔ کیوں اس کو تنور میں ڈالا گیا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ فرمائے ظالم کے پاس پکیدہ راستہ نکاح کا موجود تھا، اس نے اختیار نہیں کیا، اب اس گناہ سے نکلنے کا، اس عذاب سے نکلنے کا اس کا کوئی راستہ نہیں، راستے مسدود کر دیے گئے، راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو نکاح کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے، یہ نیک اولاد کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیں جن کو اولاد نہیں ہے ان لوگوں کے حالات کو دیکھیں، اور جن کو اولاد اللہ نے بخشی ہے اس میٹھے میوے کو دیکھنے کے بعد آپ کا ضمیر کو کرے گا کہ محبوب کتنی آپ کی عظیم سنت ہے۔ اس لیے تو آپ نے فرمایا کہ جس عورت کے ماں کے اور خالہ کے اور بہنوں کے اولاد زیادہ ہو وہاں نکاح کرو، اس لیے کہ قیامت والے دن میں محمد مصطفیٰ فخر کروں گا۔ گویا آپ نے اس امت میں اضافہ کیا اولاد کے ذریعے، تو گویا رسول اللہ کے فخر کو آپ نے ناز کو بلند کر دیا۔ رسول اللہ آپ کی اولاد پر ناز کریں گے، آپ فخر کریں گے کہ میری امت اتنی کثیر ہے، اتنی زیادہ ہے۔ تو گویا آپ نے اس رسول اللہ کے مان میں اضافہ کیا ہے، جو رسول اللہ کے عزت میں اضافے کا سبب بنے۔ بتاؤ وہ کتنی عظیم سنت ہو، رسول اللہ کی عزت کا، آپ کے احترام کا، آپ کے اکرام کا، قیامت والے دن فخر کا سبب بنے گی یہ سنت۔ کون سی سنت؟ نکاح۔ نکاح جو ہے یہ میٹھا پھل لینے کے لیے، اولاد کی ولادت کے لیے اللہ نے یہ عظیم نعمت رکھی، اور پتہ کب چلے گا آپ کو؟ جب موت آئے گی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے چھوٹی اولاد فوت ہو جائے تو قیامت والے دن وہ جنت کے دروازے پر
اپنے والدین کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہوں گی اور اللہ سے جھگڑیں گی اور کہیں گی اے اللہ ہم جنت میں جائیں، ہمارے والدین کہاں ہیں؟ ہم نے دنیا میں ان کو دیکھا ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں کی ہے، ہم کیسے تیرے بندے ہیں کہ جنت میں رہیں جنہوں دنیا میں اپنے باپ کو اپنی ماں کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم انہیں جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ اللہ ان چھوٹے بچوں کے اس جھگڑے پر، اصرار پر والدین کو معاف کر دے گا۔ اس دن پتہ چلے گا کہ یہ نکاح کتنی عظیم سنت تھی۔ اور وہ حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن 3 مرنے کے بعد اعمال جاری رہتے ہیں، ان میں ایک اولاد ہے، صالح اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو اس کا ثواب پہنچاتا ہے۔ تو یہ سارے ذرائع صدقہ جاریہ کے کس کے ذریعے نصیب ہوئے؟ اولاد کے، اور اولاد کس کے ذریعے نصیب ہوئی؟ نکاح۔ یہ نکاح عظیم سنت۔ نکاح کا 5واں فائدہ یہ ہے یہ نسب کی حفاظت، نسب کی حفاظت ہے۔ آپ کو اپنے باپ کا، دادے کا، پردادے کا نام یاد ہے، اور جس معاشرے میں نکاح نہیں ہے وہاں کسی کو اپنے باپ کا بھی علم نہیں ہے۔ تو یہ نکاح کی برکات ہیں، نکاح کے ثمرات ہیں، نکاح کے فوائد ہیں۔ ہمیں نکاح کو اسلام اور دین کے مطابق کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ نکاح اس میں ہم آج اس وقت موجود ہیں، شریعت کے اللہ کے فضل سے تابع بہت ساری خباستوں سے بچا ہوا ہے۔ ہمارے نکاح اور شادی کے معاملات جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم بالکل شریعت سے دور ہیں۔ یاد رکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم غلو کا اور افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل، مثلا اس میں نکاح کی صحت کے لیے، نکاح کی قائم ہونے کے لیے ضروری ہے حق مار، اور حق مار میں ہم افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ باندھتے ہیں، خاص عزت برادری میں ناک کی بلندی کے لیے، عزت کے لیے بہت بڑا حق مار باندھتے ہیں، اور پھر بعد میں معافی مانگتے ہیں بیوی سے کہ میں دے نہیں سکتا، میں نے برادری کے لیے یہ لکھا تھا۔ اس سے بڑی اس آیت کی مخالفت کیا ہوگی جو نکاح کے خطبہ میں پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جو آپ نے دینا ہی نہیں تھا، جو آپ معاہدہ کر رہے ہیں اس شرط پر پورے نہیں اترنا تھا، تو یہ نکاح کا معاہدہ ہی جھوٹا ہے۔ آپ کی تو نیت ہی یہ ہے کہ میں نے یہ حق مار دینا نہیں، لکھوانا ہے۔ تو جس حق مار کے دینے کی نیت ہی نہیں ہے تو نکاح کی صحت کے لیے، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے حق مار۔ اس میں آپ نے جھوٹ بولا اور کسی نے انتہائی کم رکھا، بہت کم، بچے کی طاقت سے، مال سے بہت کم، لائٹوں پہ، کھانوں پر، ولیمے میں سادگی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ گوشت ہی ہو، بکرا ہی ہو، یا بڑا گوشت ہو یا چھوٹا گوشت ہو۔ رسول اللہ نے کھجوروں کا بھی کیا ہے، نبی علیہ السلام سے گوشت سے ہٹ کے بھی ولیمہ ثابت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ بہت ساری ڈشیں ہوں تب ولیمہ ہوتا ہے، یہ تو لوگ کھا کے چلے جائیں گے۔ آپ نے طاقت سے بڑھ کے کیوں کیا ہے؟ قرض اٹھا کے کیوں کیا ہے؟ اور جب گفٹ دینے کی باری آئی ہے، حق مار کی باری آئی ہے، تم نے کنجوسی اور بخل سے کام کیوں لیا ہے؟ یہ کوئی بھینس کا سودا ہے بھائی ایک کونٹے سے کھولو دوسرے پہ باندھ دو، یہ قلعے کا سودا ہے ایک سے جانور کا سودا ہے؟ یہ نکاح ہو رہا ہے۔ اس نکاح پر ضروری ہے کہ بچے کی طاقت، استطاعت، وہ جو حدیث ہے نا کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں حق مار میں آسانی ہو، وہ مرد کی طرف سے نہیں ہے، وہ عورت کی طرف سے ہے، کہ عورت کو حق مار کے مطالبہ کرتے ہوئے، حق مار مانگتے ہوئے، ہم حق مار نہیں مانگتے، نہ باپ مانگتا ہے نہ بچی مانگتی ہے، ہم اس میں شرم محسوس کرتے ہیں، عار محسوس کرتے ہیں۔ انتہائی پکیز ہے، عورت کو مالک بناؤ کسی چیز کا، سونے کا، چاندی کا، مال کا، پیسے کا، وہ خوش ہو، اس کے دل میں فرحت محسوس ہو کہ آج کے بعد وہ ایک خانسانے کی مالکہ بن رہی۔ قرآن پاک نے کہا ہے کہ ان کو ایک خزانہ کیوں نہ دے دو، مقرر نہیں کیا۔ خزانہ قنطار کے الفاظ ہے قرآن میں، قنطار، خزانہ۔ خزانہ لفظ کیوں بولا ہے؟ یہاں علماء کرام بھی موجود ہیں، قنطار خزانہ لفظ بولا۔ خزانہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی کنارہ ہی نہ ہو،
کنتار وہاں بولا جاتا ہے جس کی کوئی حد ہی نہ ہو، خزانہ یہاں دفن ہے، پتہ نہیں کتنا ہے، کتنا خزانہ ہے اس پہاڑوں کے نیچے کوئی پتہ نہیں ہے، خزانہ کیوں نہ دو، اتنا دے دو حق مار میں کہ عورت کے گننے میں نہ آئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ 10-10 لاکھ لیٹرینوں پہ خرچ ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، شادیوں پہ، لیٹنگ پہ، مہندی پر، فضول ہندوانہ رسموں پر خرچ ہو جاتا ہے۔ جب اقمار کی باری آتی ہے ہم کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہاں برادری کی آڑ ایک طرف سے مذہبی لوگوں کی طرف سے انتہائی کم کر دیا گیا ہے اور دنیا دار لوگوں سے جھوٹ بول کے بہت بڑھا دیا گیا ہے۔ امت کی ضرورت ہے کہ وہ سنت اور دین کی تابعداری کرے اور ان معاملات میں پہلے دین کو سمجھے۔ جب عمرہ کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، پہلی دفعہ آپ جائیں، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، جب عمرہ کے لیے ہم جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو پہلے کتاب چل لیتے ہیں، پڑھتے ہیں بھائی اس بارے میں عمرہ کا طریقہ کیا ہے، مولویوں سے پوچھتے ہیں جی بتائیں جی عمرے کا طریقہ کیا ہے، بھائی نکاح سے پہلے بھی کوئی پوچھ لیں، یہ بھی اسلام کا ایک حصہ ہے، پوچھ لیں کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اس بارے میں تمہارا روحانی پیشوا کوئی نہیں ہے، تمہارا امام کوئی نہیں ہے، اس میں تم آزاد ہو، اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ میری بیٹے کا بیٹی کا نکاح ہے، اس کا اسلام کیا کہتا ہے، اس کا پورا طریقہ مجھے خاکہ بنا کے دیا جائے تاکہ میں ایسے کروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ 20 اونٹ دیے تھے سیدہ خدیجہ کو حقمار میں رسول اللہ نے، اس وقت جب آپ ابھی تک مقام نبوت پہ ہی نہیں آئے تھے، 20 اونٹ تھے آپ کا حقمار۔ کہیں آپ نے بیویوں جو ایک حقمار آپ کا دیا گیا تھا، کہاں پر؟ نجاشی بادشاہ نے آپ کی طرف سے حقمار ادا کیا تھا، وہ ہزاروں میں تھا، پڑھ لیں حدیث۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس نے ایک دعوت مقرر کی اور کھانا کھلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رسول اللہ موجود نہیں تھے، آپ مدینہ میں نقاب کی محفل وہاں ہو رہی تھی۔ اس حدیث سے محدثین نے یہ ثابت کیا ہے جب برات گھر پہ آئے تو اس کو کھانا پیش کیا جا سکے، کیونکہ جو کام اسلام میں نہ ہو وہ رسول اللہ کے لیے اللہ کیسے ہونے دے سکتے، سادگی ہو، کھانا دیا جا سکے، بچی کو گفٹ دیا جا، تحفہ دیا جا سکے، باپ کی طرف سے سونا دیا جائے، کچھ مال دیا جائے، کوئی پیسہ دیا جائے، کوئی گفٹ دیا جائے، کوئی تحفہ دیا جائے، کوئی ضرورت کا سامان دینا چاہتا ہے باپ دے سکتا ہے، وہ لوگ نہ ہو، جیسے کہ مطالبہ ہو کہ اتنا مال بنا دو جیز، یہ منع حرام ہے، وہ لوگ نہیں ہے۔ ان خالی ہاتھ کس باپ کا دل چاہتا ہے اس کی بیٹی خالی ہاتھ جائے، گفٹ دے سکتے، اور ہم جاتے جاتے ایک دوسرے کو تحفے تحائف لفافے دیتے ہیں شادیوں پر۔ یاد رکھیے اگر اس میں وہ جو ہمارے معاشرے کا رواج بن چکا ہے وہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، گفٹ دیا جا سکتا ہے۔ وہ جو سود کا انداز ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، یہ ایک ہمارے برادری کے تعلقات کا ایک انداز ہوتا ہے کہ ہم ایک خدمت کریں گے شادی کے موقع پر، جب ان کی شادی ہو وہ تعاون کر دیں گے، بہت سارے مسائل آہستہ خاموشی سے تھوڑا تھوڑا تعاون کرتے دوستی برادری تعلق کی بنیاد پر اس کا کام ہو جائے گا، یہ آرام نہیں۔ اگر وہ ہمارا جو انداز ہے وہ نہ ہو، اس کو قرض نہ بنا لیں، 200 اضافہ نہ کرنے کا وہ ارادہ، وہ نیتیں جو ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں نیوندرے کا ایک طریقہ بنا لیا وہ نہ ہو، تو انشاءاللہ تحفے تحائف کی نیت ہو، ارادہ خالص ہو اور دوست کے ساتھ تعاون کا ارادہ ہو تو سارے دوست مل کے تعاون شادی کے موقع پر اسے کر دیں تو وہی رجل۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ولیمے کا سیدنا علی کی طرف سے ولیمے کا خود انتظام کیا تھا، سیدنا علی کے پاس کچھ نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا حقمار، حقمار مانگنا سنت ہے حضور، بس بھائی بچی دے رہے ہیں کیا دو گے حقمار، پتہ چلے جو آج حقمار نہیں دے سکتا یہ نان نفقہ کیسے چلائے، یہ بچی کو پالے گا کیسے، ایک آگے اولاد ہوگی اس کو پالے گا کیسے، یہ کمانے والا ہے نہیں ہے کیسے گزارا کرے گا۔ آپ نے فرمایا تھا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آؤ حقمار، یا رسول میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا وہ تمہارے پاس زرہ نہیں ہے اس کو بیچ دو تاکہ فاطمہ تو زرہ کے رہنے کے لیے کوئی سامان لیا جائے، یعنی باپ کا ایک حق ہے، حصہ ہے اس کا، اسلام دین شریعت کو سمجھے جانے پہچانے اور اس کے بعد کھل کے بات کریں، یہ اسلام ہے یہ دین ہے۔ تو یہاں چونکہ ویسے ہم اکٹھے ہیں نکاح کی محفل میں، کچھ باتیں میں ایسی کر رہا ہوں جو باتیں کسی بڑے محفل نشست میں خطبات میں ہونی چاہیے، یہاں تو ایسی مجھے ضرورت محسوس نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں
کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، نکاح کے معاملات کو، مسائل کو، احکام کو پڑھنا چاہیے۔ گواہ بناتے وقت ہم بس ویسے ہی نام لکھا دیتے ہیں، عقل شروع ہوتے نہیں ہے، وہ سب سمجھدار بندے بٹھائیں، ان کو گواہ بنائیں، نکاح کے 2 گواہ ضروری، وہ بیٹھے، وہ کل صلح کروا سکے، وہ شرائط کو سنیں، کس بنیاد پہ نکاح ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، آ جا دستخط کر جا اور چلا جا، پتہ نہیں ہوتا کیا طے ہو رہا ہے۔ جو طے ہو رہا ہے وہ گواہوں کی موجودگی میں ان کو پتہ ہو، یہ حکمار ہے، یہ شرائط ہے، یہ معاملات، تاکہ کل وہ ان فریقین کے درمیان جو ہے وہ ایک ثالث کا کردار ادا کر سکے، وہ گواہی دے سکے۔ تو لہذا بہت ساری اس حوالے سے باتیں ہیں جو نکاح کے معاملات میں ہم افراد تفرید کے شکار ہیں۔ کچھ بہت سخت ہے طبقہ جنہوں نے دین اپنے اوپر مسلط کر لیا، سوار کر لیا ہے، وہ بھی لوگ ٹھیک نہیں ہیں، جنہوں نے ہر چیز کو حرام کر دیا ہے اور بالکل دنیا سے لگ تک، حتیٰ کہ اولادیں باغی ہو رہی ہیں اس سختی کی وجہ سے۔ اولادیں جو ہیں بول رہی ہیں والدین کے سامنے کہ یہ سختی ہے، مثلا بچیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں شادی کے عمر، چھوٹی بچیاں کھیلتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گیم آپس میں کھیل رہی ہیں، کوئی کھیل رہی ہیں، کوئی نغمے پڑھ رہی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات سے ایسا کرنا ثابت ہے بچیوں سے، شادی کے موقع پر ایسا ہوتا ہے۔ یعنی بہت زیادہ سختی بھی نہ ہو، جبر بھی نہ ہو، جس میں ظلم اور تشدد ہو اور بندہ ایسا سمجھے جیسے اس کا تو یہ سمجھ ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، اور اتنی لاوارکی بھی نہ ہو، شتر بے مہار بھی نہ ہو کہ اسلام کو ہی چھوڑ بیٹھے، دین کو ہی چھوڑ بیٹھے۔ رسول اللہ شادی پر ہی آئے تھے نا، وہ بچیاں جو نغمے کہہ رہی تھی اور کہہ رہی تھی ہمیں وہ نبی حضور کی نعت پڑھ رہی تھی، حضور کی شان میں نعت پڑھتی پڑھتی ہمیں وہ نبی آگے جو کل کی بات جانتے۔ رسول اللہ فرمایا یہ رہنے دو۔ ایک بار بچیاں اکٹھی تھی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، ان کو روکا، آپ نے فرمایا نہیں ہے اے عمر، نہ روکو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید کا دن ہے، بچیاں اکٹھی ہیں، کھیل رہی ہیں، عید کے دن۔ یعنی اسلام میں اس قدر بھی نہیں ہے، گانا، فاشی، بے حیائی وہ حرام ہے۔ چھوٹی بچیوں کا مل کے کوئی نعت پڑھ لے، کوئی نغمہ، کوئی ترانہ جس میں ذکر خیر ہو، اسلاف کا، سلف صالحین کا، وہ ہم نے پڑھائے نہیں، ہم کہتے ہیں وہ ہیں ہی نہیں، وہ ہیں صحیح یار، پڑھائے نہیں ہم نے، وہ پڑھائے نہیں ہم نے، بچے کو سکھائے نہیں ہم جو سکھایا وہ بے حیائی سکھائی ہے۔ اب ہم پریشان کہ وہ بے حیائی کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں ہی کچھ نہیں، نعت رسول مقبول نہیں ہے، اللہ کی حمد نہیں ہے، اللہ کی تعریف نہیں ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں کے واقعات موجود نہیں ہیں، موجود ہیں، ان کو اشعار ملے ہیں، اشعار پہ ہماری کو محدثین کی کتابیں موجود نہیں ہیں۔ جاؤ ہماری پوری قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ حافظ لکھوی رحمہ اللہ کہ پوری پنجابی میں قرآن کی تفسیر ہے اشعار، وہ کہاں ہے؟ ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں۔ ہمیں اشعار گانے پسند ہیں، وہ اشعار پسند نہیں ہے نا، وہ پڑھا ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں ہی کوئی۔ گلدستہ الفت موجود نہیں ہے فیصل آباد، رسول اللہ کی نعتوں پر، رسول اللہ کی شان پر، اللہ کی حمد پر، وہ بچوں کو سکھایا ہی نہیں ہم۔ جب سکھایا ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ گانے کی صورت میں گایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ ہی نہیں ہمارے لیے۔ مذہبی لوگ ویسے آرام کے چکر میں اتنے متشدد ہو گئے کہ انہوں نے کچھ پڑھایا ہی نہیں ہے، متبادل ہی نہیں دیا قوم کو، پھر قوم کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں بھائی جی گانا نہیں گاتے آپ، بچیاں کٹھی ہیں، کیا گائیں بھائی؟ وہ حدیث میں تو ہے بچیاں کٹھی تھی دف پر اور کچھ پڑھ رہی تھی، وہ کیا پڑھ رہی تھی؟ وہ بھائی گانا نہیں تھا، وہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، وہ ہمارے ہی اسلاف تھے۔ آپ رسول اللہ کی نعت پڑھیں، آپ میدان بدر کے واقعات کو پڑھیں، اشعار میں پڑھیں، علماء نے لکھے ہیں اپنے اشعار، اپنے علماء محمد علی شمسام رحمہ اللہ کو پڑھیں۔ رسول اللہ کا حسن ہے، رسول اللہ کا جمال ہے، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، وہ سارے اشعار میں موجود ہیں۔ تو لہذا ہم افراد تفرید کے جو شکار ہو گئے اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اسلام کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام کی یہ عظیم سنت ہے نکاح جس میں ہم حاضر ہیں اس وقت، اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرے، اس کے نانفقے کا ذمہ دار ہے۔ اور عجیب میں کل ہی ایک حدیث پڑھ رہا تھا، قرآن کی آیت بھی ہے، حدیث بھی ہے کہ عورت کو جب طلاق ہوتی ہے نہ کرے، جب رجی طلاق ہوتی ہے تو اس کو گھر سے مرد نہیں نکالتا، 3 مہینے اس کو گھر سے نہیں نکالتا، وہ 3 میں رہے گی اور اس کے خرچ پر رہے گی۔ طلاق ہو چکی ہے، وہ عدت پوری کر رہی ہے،
لیکن عدت کے دوران جس عورت کا اسلام کا حکم تو سب کے لیے ہوتا ہے نا. اب اس عورت کا بھائی نہیں ہے مثلا، بھائی نہیں ہے، کمانے والا نہیں ہے، باپ دنیا سے چلا گیا، یہ کہاں جائے؟ شوہر نے طلاق دے دی، کہاں جائے؟ اسلام کہتا ہے 3 مہینے تک تو رکھ، خرچہ دے، نہ نفقہ دے، اس کا پوری ذمہ داری اٹھا. 3 مہینوں کے بعد یہ اس کو طلاق پوری ہو جائے گی، عدت گزر جائے گی، یہ نئے نکاح کر کے اپنا گھر آباد کر لے گی. 3 مہینے خرچہ تو دے نا، طلاق تو لے دی. اسلام نے مجبور کیا. عورت کا بچہ ہو گیا، طلاق ہو گئی، اب کیا کرے بھائی؟ اسلام کہتا ہے 2 سال تیرے بچے کو پالے گی، خرچہ دے، نہ نفقے کا تو ذمہ دار ہے. عورت کو اللہ کی قسم کہاں بھی اکیلا نہیں چھوڑا گیا. کاش کوئی عورت اسلام پڑھے تو اسلام کے قریب آئے تو کہیں بھی اکیلا نہیں چھوڑا گیا، نہ سفر میں نہ حضر. ایک رات کا سفر عورت کو محرم کے بغیر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. اللہ کی قسم رکھوالی مقرر کر دی اللہ نے عورت کے، نگران رکھوال ہے. باپ ہے، باپ کے ہاتھ سے نکلی ہے، بھائی ہے، بھائی کے جناب گھر سے نکلی ہے، شوہر ہے. سفر میں حضر میں اس کا محرم اس کا ساتھ ہے، حج میں ہے، جہاں ہے محرم اس کا ساتھ ہے. اسلام نے انتہائی پاکیزہ سوچ اور پاکیزہ میں فکر بخشی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نکاح میں خیر و برکت نازل فرمائے. عورت پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور یہ عظیم وصف اور خوبی ہے. اور اس کی نافرمانی کی وجہ سے رسول اللہ نے جہنم کی خبر دی ہے. آپ نے فرمایا میں نے عورتوں کو اکثر جہنم میں دیکھا ہے، اکثر جہنم میں دیکھا ہے. اس سے بھی زیادہ یہ معنی نہیں ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوں، جہنم میں عورتیں کم ہوں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں. تو فرمایا اکثر تم کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے، عورتیں جنت کے مقابلے میں جہنم میں کم ہوں. مردوں سے اکثریت کے حوالے سے نہیں، ہو سکتا ہے جہنم میں مرد کم ہوں اور عورتیں زیادہ ہوں، لیکن جنت کے مقابلے میں عورتیں جہنم میں کم ہوں. آپ سوچیں گے کیسے؟ 2 بیویاں تو اللہ تعالیٰ جنت میں بخشے گا ہر مرد کو. جیسے مطلب دوگنی تعداد تو یہی سے ثابت، تو باقی تعداد اس سے بھی زیادہ کئی احادیث میں موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جنت میں عورتیں زیادہ ہوں، لیکن جہنم کے اندر عورتیں ہو سکتے ہیں مردوں سے زیادہ ہوں. فرمایا اس حدیث کا بعض علماء نے یہ معنی کیا ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی. آپ نے ایک ہی گناہ گنوایا تھا کہ تم ناشکری کرتی ہو اور شوہر کی نافرمانی کرتی، اس وجہ سے تمہاری جہنم کا ایندھن تم بن جاؤ. اور جس عورت کو آپ نے بشارت دی تھی، جتنی حدیث ہے نا دوسروں سے سلوک کے بارے میں، اس پہ مرد زیادہ اقدار ہے. مثلا پڑوسیوں کے بارے میں وہ ایک حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا جس عورت سے پڑوسی تنگ ہے وہ جہنم میں جائے گا. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی. سب سے قریبی پڑوسی عورت کا کون ہوتا ہے؟ اس کا مرد ہوتا ہے. جس سے پڑوسی تنگ ہو، جس کی زبان سے، وہ جہنم میں ہے. جس کا اپنا شوہر تنگ ہو اس کی زبان سے، وہ پڑوسی کہاں جانے دے گا؟ وہ تو چرپائی کا پڑوسی ہے، وہ تو کمرے کا پڑوسی ہے، وہ تو بیڈ کا پڑوسی ہے، وہ کہاں جانے دے گا جنت میں؟ جس عورت کی زبان کے شر سے پڑوسی دوسرے محفوظ نہیں ہیں وہ جہنم میں ہے. جس کا اپنا شوہر محفوظ نہیں ہے جس کی زبان سے، اس کی بخشش کا صورت کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا عورت پہ لازم ہے کہ اپنے شوہر کی عزت، احترام، اکرام کا خیال رکھے. اس کے مال، اس کی عزت، اس کی اولاد، اس کے گھر کی حفاظت کرے. وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر کی مالک ہے. تو حکومت کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک بار کا مالک مرد ہے اور گھر کی مالکہ عورت. یہ اس کی حویلی ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کا نظام ہے، اس کا امر ہے، حکم ہے. گھر کے اندر بچوں پر، گھر کے ماحول پر، گھر کے خزانوں پر وہ حفاظت کے ذمہ دار ہے، نگران ہے. مرد بیچارہ بار ٹھڈے کھائے، دھکے کھائے، تکلیف اٹھائے، دکھ اٹھائے، پسینہ اس کو آئے، کمائے، وہ اس کا ذمہ داری ہے. تمہاری ذمہ داری ہے گھر میں ٹکی رہو، اس کی کمائی سے کھاؤ. اللہ نے تمہارے لیے اس کو نگران بنایا اور تمہیں اس کے لیے ملکہ بنایا. اس کو خوش کرو، اس کو خوش کرو. دنیا کو خوش نہ کرو، بندوں کو خوش نہ کرو، غیروں کو خوش نہ کرو. اپنے شوہر کو خوش کرو. اسی میں نجات ہے، اسی میں رحمت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بھائی محمد